اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آیت ہے، اس میں کچھ چینجنگ کر کے ایک طرح سے مذاق بنایا گیا ہے، تو اس طرح سے دیکھا گیا کہ مختلف آیتوں کو بھی اس طرح کیا جاتا ہے اور بعض اوقات حدیثوں کو بھی اس طرح مذاق میں کیا جاتا ہے، یا تو پوری پوری احادیث کو یہ لے لیا جاتا ہے یا ان کے الفاظ میں کوئی رد و بدل کر کے اس طرح ان کو مذاق میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ مشہور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اب وہ اس کی جگہ نعوذ باللہ یہ لکھ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الویکسین۔ اس طرح کے بہت سارے کہوں یا چلیں کچھ، لیکن لوگ آیات کریمہ کے بنیاد پر کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو لکھتے ہیں جو کہ آیت کریمہ میں نہیں ہوتی، اور اس کو آیت کریمہ کے کسی حصے سے ملا کر یا کوئی اس طرح کی ترکیب بناتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ اس کے مسائل ہیں، مطلب اس کے علاوہ جنرل بات کرے تو بہت غلط ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ واقعی استہزاء بالقرآن ہے، قرآن کا مذاق اڑانا مقصود ہے، تب تو کافر ہو جائے گا ایسا کہنے والا۔ لیکن اب وہ صرف یہ کہہ دیا، اب اس پر کیا پتا یہ جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے معنی کیا ہے یا کیا بنتا ہے، کیا نیت تھی، تو اس پر اس کو حکم دیا جائے گا۔ اور جو مطلب وائرل کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کی سعادت مل جائے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ معنی وائرل کرنے والے معنی جانتے ہیں اور آپ یہ مذاق کے طور پر یہ وائرل کرے گا تو یہ ایمان دے بیٹھے گا اپنا۔ بہرحال یہ کہ بہت خطرناک صورتیں ہیں یہ قرآنی آیتوں میں تصرف، یعنی اس طرح کی مطلب ملاوٹ اور یہ مکسنگ، خدا کی پناہ ایک نقطہ بھی اس کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی کو اسی صورت میں ہی رکھنا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ ان کو اپنی مذاق مسخری کا نشانہ نہ بنائے آیتوں کو۔ مسلمان کے یہ کام نہیں ہے، کرنے والے کام کرو، ورنہ یہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ چکے ہیں۔ جس کو آ بھی جائے تو وہ سمجھا دے، کوئی بھیجا ہے تو کہ وہ بس اس کو ڈیلیٹ کر دے فوراً، وہ کسی کو نہ بھیجے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی ترکیب رکھیں اور ایسی حرکتیں نہ کریں، اس سے باز آئیں اور ایسے کاموں سے سچی توبہ کریں اللہ پاک کی جناب میں۔ اللہ پاک کرے آپ کے باپ کا کوئی بات ہو، آپ کے والد صاحب کی اچھی سی بات ہو، وہ قرآن کریم میں کوئی اچھی کے علاوہ بات ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم تو پورے کا پورا ایک ایک حرف اچھا ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، تو آپ کے باپ کا کوئی اچھا سا کلام ہو، کوئی قول ہو، اور اس کو کوئی تبدیل کر دے اور مذاق بنائے تو کیسا غصہ آئے گا، کھوپڑی پھاڑ دوں اس کے میں۔ میرے باپ کا مذاق اڑاتا ہے، میرے باپ کی بات کو مطلب ہنسی بناتا ہے، آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ تو اللہ پاک کے اس پیارے کلام کا آپ کو مذاق اڑاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ جو مذاق اڑائے اللہ کے کلام کا وہ تو کافر ہے، لیکن یہاں چونکہ اب جس نے یہ ہم کو بھیجا، اب خدا جانے اس نے لکھا، اسی نے لکھا، جس نے بھیجا ہے، جس کی بھی اس میں نیت، اگر قرآن پاک کا مذاق اڑانے کی نیت ہے جب تو کافر ہوگا۔ اب چونکہ ہمیں نیت کچھ پتہ نہیں اگلے کی، بھیجنے والے کی، تو اس لیے ہم اس پر کوئی فائنل حکم نہیں لگا سکیں گے۔ بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو توبہ تو کرنی چاہیے۔ اگر اس کو یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت یاد نہیں ہوگی، لیکن بچے کو اس آیت کا کچھ نہ کچھ شدبود ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھلے مخارج یا تلفظ جو بھی ہو یہ یاد ہوتی ہے تقریباً کچھ نہ کچھ اس کا۔ اور یہ جیسے یہ کوئی لکھے گا بولے گا تو ہمارے بھی ذہن میں فوراً سب کے ذہن میں آ گا کہ یہ الموت کو ہٹا کر الویکسین کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، وہ قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ مطلب اس کو مذاق بنانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔